السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 28واں پارے کا آغاز کریں گے اور وہاں سے ہمارا چوتھا پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم 5ویں پارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بھی ہمارے اسباق کے اندر قواعد بتائے جاتے ہیں وہ قرآنی قاعدہ کے اندر ہم نے بالتفصیل جو ہے وہ آپ کو سمجھائے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے القریش آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے ہمارا 1 سالہ تجوید کورس الحمدللہ وہ شروع ہے۔ محرم الحرام کو ہم نے شروع کر دیا تھا اسلامی سال کے آغاز سے، اور انشاءاللہ جو بھائی یا بہنیں وہ کورس کرنا چاہتی ہیں یا کورس جو ہے وہ اس کی جستجو میں تھیں یا ان کو لیٹ ویڈیو پہنچی ہے جو میں نے بنائی تھی، تو وہ کچھ انتظار کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا اگلا جو سیشن ہے، اگلا کورس جو ہے وہ ہم محرم الحرام کو ہی شروع کریں گے، اور اس سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ ویڈیو بھی اس حوالے سے بنا دیں گے آپ کو اطلاع دینے کے لیے۔ تو اس کورس میں الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ قواعد کو سکھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ کتاب سے ہم اپنے جو ہے وہ لیکچر آپ کو دیتے ہیں، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ تجوید کا علم جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو جو بھی بہن یا بھائی وہ کورس کر رہے ہیں ان کو اس بات کا اللہ کے فضل و کرم سے علم ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ سورت المجادلہ مدنیہ، ٹھیک ہے، یہ 3 رکوعات پر مشتمل ہے اور اس کی 22 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد یہاں قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، دال کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ سمع اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے۔ قو واو لین ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے۔ للتی تی یا مدہ ہے۔ تجادلو کا جیم مد اصلی ہے، یعنی کہ اس کو مد اصلی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، حروف مدہ کو بھی اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی، کہ یہ اپنی اصلی مقدار پر یہ مقید ہوتی ہیں، جو کہ ان کی 1 الف کے برابر مقدار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، فی یا مدہ ہے، زو وولین ہے جی، ہا الف مدہ ہے، وتشتکی کاف پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، آگے سبب پیدا ہو رہا ہے حمزہ، حروف مدہ کے بعد تشدید یا جزم یا حمزہ ان تینوں میں سے کوئی آ جائیں تو وہاں بڑی مد ہوتی ہیں، پھر وہ مد اصلی کی بجائے مد فرعی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ الی اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے۔ واللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے دونوں جگہ۔ یسمع، تحا یہ الف مدہ ہے، وقما را کو موٹا ادا کریں گے، ما الف مدہ ہے۔ اچھا، یہ وقف کی صورت میں ہم اس کو 1 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے، جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے۔ ملانے کی صورت میں یہاں مد جائز ہوگی، ٹھیک ہے، آگے سبب پیدا ہو رہا ہے ملانے کی صورت۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، پہلے زبر ہے، سمیمی یا مدہ ہے، عم بصیر، یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، ٹھیک ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں۔ صاد کو موٹا ادا کریں گے۔ اچھا، سی یا مدہ ہے،
اور جب وقف کریں گے را باریک پڑھیں گے ملانے کی صورت میں را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیں، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے نا تو بصیرن الذین نہیں پڑھیں گے، بصیرن الذین، ٹھیک ہے۔ یہاں نون قطنی والا قاعدہ لاگو ہوگا، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں۔ اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو الذین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ذی مدہ ہے، یو وہ کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، یہ رو مدہ ہے، من نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کم میم ساکن کا ادغام ہے، من یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، سائہم سین پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، ما الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہن یہاں میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہا مد اصلی ہے۔ اچھا ہم میم ساکن کا یہاں اظہار ہوگا، ملانے کی صورت میں غنہ نہیں کریں گے، ان نون ساکن کا اظہار ہوگا، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہا مد اصلی ہے تو ہم میم ساکن کا اظہار ہوگا، الا اللائی ولدنہم۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، اس طرح یہ الگ سے لام ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا۔ کئی بھائی یا بہنیں اس کو لفظ اللہ کا لام سمجھتے ہوئے یا لام موٹا سمجھتے ہوئے اس کو موٹا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الا اللہ ایسے پڑھ دیتی ہیں، الا اللہ نہیں پڑھنا، الا اللائی، ٹھیک ہے، مد واجب ہے۔ ای یا مدہ ہے، ولد دال پہ قلقلہ کریں گے، نہم میم ساکن کا اظہار ہے ملانے کی صورت میں، وَإِنَّهُمْ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، لَيَقُولُونَ قاف کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، لو وہ مدہ ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کَغَم یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مِنَ الْقَوْلِ قاف کو موٹا ادا کریں گے، وَولین ہے، وَزُوغَ زو و مدہ ہے، زا کو جو ہے وہ سختی سے اور کیا نام ہے سیٹی اس کے اندر پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، زو غو وقفاً اس کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، لَعَفُوٌ غَفُورٌ یہاں عین کو واضح نکالیں گے، فون یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا، غین یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے، غین کو موٹا ادا کریں گے، فو و مدہ ہے، یہ جو را ہے وقفاً وصلاً اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا والذی ذی مدہ ہے، یو وا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، من یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، سین پہ مد واجب ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یعو و مدہ ہے، دو و مدہ ہے، لیما الف مدہ ہے، قا الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لو و مدہ ہے، فتحریع را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے یہاں، ٹھیک ہے، را کے اوپر پیش ہے، اس را کو بھی موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، تم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، میو یہاں نون ساکن کا موٹا اخفا ہوگا، قبلی قاف کو موٹا ادا کریں گے، با کو ہلا کے پڑھیں گے، این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یتماسا یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو وہاں مد لازم ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ الف مدہ ہے، ذا مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، توعظون بہ وا کو موٹا ادا کریں گے، وا مدہ ہے، یہاں بھی وا مدہ، ٹھیک ہے۔ اچھا وقفاً ہا ساکن ہو جائے گی، ملانے کی صورت میں مد اصلی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے،
واللہ بما تعملون خبیر. لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، بیما الف مدہ ہے، تعملون و مدہ ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، بی یا مدہ ہے. وقفاً را باریک ہوگی، ملانے کی صورت میں را کو موٹا ادا کریں گے اور نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. یہاں نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے. یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. یجد دال کو ہلا کے پڑھیں گے. فصیہ صاد کو موٹا، یا الف مدہ ہے. شہعین را کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے. متتابعین تا الف مدہ ہے، عی یا لین ہے. میوں یا نون ساکن کا موٹا اخفا ہے. قبل قاف کو موٹا ادا کریں گے، با کو ہلا کے پڑھیں گے. این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے اور یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے. میم ساکن کا اظہار ہے، استا کو باریک اور طا کو موٹا ادا کریں گے. طا کو موٹا ادا کریں گے، ساتھ ہلائیں گے، قلقلہ کریں گے. الف مدہ ہے، 60 یا مدہ ہے. مس سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، کی یا مدہ ہے. نا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں باریک اخفا ہوگا. ذا مد اصلی ہے، لی تو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. می نو نو و مدہ ہے. باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے. ورسولہ سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے. یہاں وقفاً ہا کو ساکن کر دیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. اچھا، حدود و مدہ ہے، لفظ اللہ کو یہاں موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے پیش ہے. اچھا، جب وقف کریں گے تو مد بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کا مد اصلی، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے. عذا الف مدہ ہے. بن نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. علی لی یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 4 تک ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت نمبر 4 تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔